जनरल रिटायर आसिम सलीम बाजवा ने इस्तीफ़ा क्यों दिया, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। इसके कुछ सादा जवाब आपके पास हैं, लेकिन इसको डिटेल में जाकर देखते हैं कि ये जनरल साहब हैं कौन, इनका बैकग्राउंड क्या है और किस तरीके से इन्होंने पाकिस्तान के लिए क्या कुछ किया है और इन पे एलिगेशन किस तरह के लगे और उसके बाद इनको क्यों रिज़ाइन करना पड़ गया है। ये बड़े सादा किस्म के सवाल हैं, लेकिन इनके जवाब बड़े कम्प्लेक्स हैं। नंबर एक तो ये है कि जनरल साहब के ऊपर इल्ज़ामात लगे हुए चंद दिन हो गए हैं। अहमद नूरानी नाम का एक जर्नलिस्ट है जो सुप्रीम कोर्ट में माफ़ी भी मांग चुका है और उसकी कुछ स्टोरीज जो है वो पहले भी कंट्रोवर्शियल रही हैं। उसने पाकिस्तान के बाहर से एक स्टोरी दी और उस स्टोरी के अंदर उसने इल्ज़ामात लगाए जनरल आसिम सलीम बाजवा पे कि उनकी एक पूरी एम्पायर है, उनकी फैमिली जो है उनका बहुत बड़ा बिजनेस है, उसमें बेशुमार कंपनीज़ हैं, 100 के करीब कंपनियाँ उसने बता दी थी, लेकिन वो जनरल साहब कहने के 29 हैं। उनके बेटों, उनके भाइयों, उनकी वाइफ से मुतालिक बहुत बड़ी कारोबारी डिटेल्स जो हैं वो बताई आसिम सलीम बाजवा साहब के बारे में अहमद नूरानी ने अपनी रिपोर्ट में। अब जनरल साहब ने पहले इसका बड़ा छोटा सा जवाब दिया था, लेकिन उस जवाब के ऊपर लोग ये कह रहे थे कि ये काफ़ी नहीं है, आप डिटेल में जाएँ। आज जनरल साहब ने उसका डिटेल के अंदर जवाब दिया और डिटेल में जवाब देने के बाद उन्होंने जवाबात देने का सिलसिला शुरू किया टीवी चैनल्स के ऊपर। मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे बात कर रहे थे वो, और फिर बिलाखिर उन्होंने कहा कि मैं आज रिज़ाइन कर रहा हूँ, मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ अपने एक ओहदे से जो उनका एक सियासी ओहदा है, वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी का। और बराए इंफॉर्मेशन यानी ये इससे मुताल्लिक है, उनका इतलात से मुताल्लिक है, तो उससे उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया आसिम सलीम बाजवा साहब ने। इनकी जो तैनाती है मामले खुसूसी बराए इंफॉर्मेशन ये हुई थी 28 अप्रैल 2020 को, तो 4 माह लगभग ये रहे हैं इस ओहदे के ऊपर। तो 28 अप्रैल 2020 को इनकी तैनाती हुई और 4 माह के बाद आज इन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। अच्छा, रिज़ाइन करने के पीछे जो वजह है उसको ज़रा टेक्निकली आप समझेंगे। इनके ऊपर जब इल्ज़ामात लगे, आसिम सलीम बाजवा साहब ने जवाब दिया कि जनाब मेरे ऊपर लगने वाले इल्ज़ामात गलत हैं। फिर उनसे तफसीली जवाब मांगा गया तो उन्होंने तफसीली जवाब दिया, और जो तफसीली जवाब दिया उसमें उन्होंने कई सफ़े साथ शामिल किए। उन्होंने बताया कि मेरे बारे में जो चीज़ें बताई गई उस स्टोरी में उनमें बेशतर झूठ हैं, और एक सवाल वो आज बार बार पूछते रहे कि वो कौन सा प्लेटफॉर्म है जिस पर मैं अपने आप को पेश करूँ और मेरा हिसाब किताब मुझसे लिया जाए, जहाँ जाकर मैं साबित करूँ कि जो मेरे पास जायदाद है वो मेरी फैमिली की जायज़ जायदाद है और वो हमने किस तरीके से बनाई है। वो कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं जाके मनी ट्रेल दूँ कि जनाब ये पैसा हमने इस तरीके से बनाया और ऐसे ऐसे हमने कमाया। तो कोई प्लेटफॉर्म है नहीं, मुझे किसी ने बुलाया नहीं, ना प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कोई इंक्वायरी लगवाई, ना किसी अदालत में किसी ने उनके खिलाफ केस किया, ना एहतसाब के किसी इदारे ने उनको बुलाया। ये सोशल मीडिया की स्टोरी है और सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो मड स्लाइडिंग हो रही है, कीचड़ उछाला जा रहा है सोशल मीडिया पे, किसी और जगह पे नहीं हो रहा था। लेकिन इसमें संजीदगी तब आई जब मरीम नवाज साहिबा जब इस्लामाबाद में जाकर हाई कोर्ट में पेश हुई तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। उनका स्टेटमेंट मुख्तलिफ अखबारात में छपा है। डॉन अखबार ने जो लिखा वो ये कहते हैं कि PMLN वाइस प्रेसिडेंट मरीम नवाज ऑन ट्यूसडे सेड दैट द प्रोसेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी ऑफ वन पर्सन वुड नॉट इफेक्ट द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एंड आस्क्ड CPEC चेयरमैन एंड स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ऑन इंफॉर्मेशन रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा टू फेस द एलिगेशंस अगेंस्ट हिम। उन्होंने कहा कि एक आदमी के एहतसाब से CPEC को कोई नुकसान नहीं होगा, और आसिम सलीम बाजवा साहब को उन्होंने कहा कि वो अपने ऊपर लगने वाले इल्ज़ामात को जाकर फेस करें। ये मरीम नवाज साहिबा का मुतालबा था, मुस्लिम लीग नून की लीडर है। शहबाज शरीफ साहब ने भी एक ऐसा ही मुतालबा सामने रखा। इसके साथ साथ अपोजिशन ने यह ताना दिया वज़ीर आज़म पाकिस्तान को कि आपका एहतसाब का जो बयानिया है या नैरेटिव है जिसके ऊपर आप इंतखाबात लड़के जीत कर आप वज़ीर आज़म बने हैं, वो कहाँ सो गया। अब आसिम सलीम बाजवा साहब की बारी आई तो अपोजिशन को ये लग रहा था, वो मिस जज कर गए, उनको ये लग रहा था कि आसिम सलीम बाजवा साहब क्योंकि एक रिटायर्ड जनरल है और जनरल बहुत ताकतवर होते हैं, ये फ़ौज है और इनको कौन छेड़ सकता है, इनको तो कोई पूछ ही नहीं सकता। और अगर इन्होंने गलत किया या सही किया या कुछ भी है, इनके खिलाफ प्रोपेगेंडा हो गया, इल्ज़ामात लग गए, तो फिर इनको कौन पूछ सकता है या इनको ये क्यों ओहदा छोड़ेंगे। इनको लगता था कि हमारे कहने पे ना प्राइम मिनिस्टर इनको कहेंगे ना ये खुद ओहदा छोड़ेंगे। अब ये थी वो इनकी असेसमेंट। लेकिन आसिम सलीम बाजवा साहब ने इसका जवाब देना शुरू किया। जब उन्होंने जवाब डिटेल के साथ दिया तो वो ये सवाल उठाते रहे कि मैं कहाँ पर जवाब दूँ जाके, मुझे किसी ने बुलाया ही नहीं, कोई ऐसा फोरम बताएं जिसके ऊपर मैं जवाब दूं। मेरा सोशल मीडिया और मीडिया पे ट्रायल हो रहा है तो मैं सोशल मीडिया और मीडिया पे ही जवाब दूंगा, और मैं कहाँ जाकर जवाब दूं। लेकिन जब बात नहीं बनी तो फिर उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। जो उनके पास पॉलिटिकल सीट थी, जो उनके पास सियासी ओहदा था, उससे उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। CPEC का ओहदा उन्होंने अपने पास रख लिया क्योंकि भारत को बिल्कुल पसंद नहीं है कि CPEC के ओहदे के ऊपर आसिम सलीम बाजवा साहब मौजूद रहें, क्योंकि भारत के साथ इनकी एक पुरानी मुखालफत है। जब पाकिस्तान के अंदर भारत शोरिश कर रहा था, शरारतें कर रहा था, तो ये बलूचिस्तान में वहाँ कोर कमांडर भी रहे हैं। उसके अलावा ये DGISPR के तौर पे भी भारत को बहुत दफ़ा चैलेंज कर चुके हैं और उनकी बातों का मुंह तोड़ जवाब भी दे चुके हैं, ऑपरेशन में भी रहे। तो जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब जनरल मुशर्रफ साहब के भी बहुत करीब थे एक दौर में और उनके स्टाफ में भी रहे हैं, तो इनका बड़ा तजुर्बा है। और जब ये CPEC पे काम कर रहे थे तो इस बात का इंडिया को पता था कि ये आदमी ऐसी कोऑर्डिनेशन रखेगा पाकिस्तान की फ़ौज और CPEC अथॉरिटी के दरमियान कि ये मनसूबा कामयाबी की तरफ गामजन हो जाएगा। मेजर गौरव आर्या नाम का एक आदमी है, ये बहुत ज़्यादा कवरेजेस करता है, वहाँ पे भारत में बहुत मकबूल है, और ये वीलॉग्स करता है, जैसे मैं यहाँ आपके साथ बात कर रहा हूँ तो ये भी ये करते हैं।
تو میجر گورو آریہ نے سب سے پہلے ویڈیو کی تھی عاصم سلیم باجوہ صاحب کے خلاف، کیونکہ ان کو سی پیک سے بڑا سیریس مسئلہ ہے اور سی پیک کو وہ ہر حالت میں روکنا چاہتے ہیں، رول بیک کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کا معاشی مستقبل اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو عاصم سلیم باجوہ صاحب اس کی ایک ایڈمنسٹریٹو سیٹ کے اوپر موجود ہیں، انہوں نے اس کو نہیں چھوڑا، لیکن انہوں نے چھوڑا کون سا والا عہدہ؟ انہوں نے ایک پولیٹیکل عہدہ جو سیاسی عہدہ تھا وہ چھوڑ کے پرائم منسٹر کے لیے جو مشکلات پیدا ہو رہی تھی وہ دور کر دی۔ یعنی انہوں نے پرائم منسٹر آف پاکستان کو کہا کہ آپ کا موقف ہے کہ جس آدمی کے اوپر بھی الزام لگے گا وہ آدمی استعفیٰ دے گا، اپنے آپ کو کلیئر کرے گا، واپس آ جائے گا۔ تو آپ کا کیونکہ یہ موقف ہے تو میں آپ کے لیے چیلنج نہیں بننا چاہتا۔ پرائم منسٹر کے لیے شاید یہ بڑا آکورڈ ہوتا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہ عاصم سلیم باجوہ جیسے اہم آدمی کو یہ کہتے کہ جناب آپ ریزائن کر دیں، آپ کے اوپر ایلیگیشن لگ گیا ہے، آپ کے اوپر الزام لگ گیا ہے۔ تو انہوں نے از خود یہ فیصلہ کیا کہ میں استعفیٰ دے رہا ہوں اور پرائم منسٹر آف پاکستان کو مزید کسی مصیبت میں نہیں ڈالوں گا، یہ جو میری پولیٹیکل سیٹ ہے اس کو میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے استعفیٰ وزیر اعظم پاکستان کو بھجوا دیا۔ ناؤ ڈیپینڈز آن پرائم منسٹر آف پاکستان کے وہ کیا اس کے اوپر فیصلہ کرتے ہیں، لیکن فی الحال ایک استعفیٰ جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان کو بھجوا دیا گیا اور اب معاون خصوصی برائے اطلاعات کا عہدہ عاصم سلیم باجوہ صاحب پریکٹیکلی خود سے اپنے طور پہ وہ اس کو چھوڑ چکے ہیں۔ اچھا، عاصم سلیم باجوہ صاحب جو ہیں یہ جو دوسرا عہدہ ان کے پاس ہے یہ سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین ہیں اور یہ عہدہ ان کے پاس نومبر 2019 سے ہے، لگ بھگ ایک سال ہونے والا ہے اور ایک سال کے اندر بہت کام ہوا ہے سی پیک کے اوپر۔ اگر میں یہ کہوں کہ دیامر بھاشا ڈیم کے اوپر جتنا کام ہوا وہ ان کی وجہ سے ہوا تو یہ جھوٹ نہیں ہے، اور اگر میں یہ کہوں کہ جو کوالا کے اندر ایک بہت بڑا ڈیم بن رہا ہے کشمیر میں اس پہ کام ہوا تو وہ ان کی وجہ سے ہوا تو وہ جھوٹ نہیں ہے۔ یہ وہ ایریاز ہیں جن کو بھارت متنازع بناتا ہے اور یہاں پہ ڈیمز نہیں بننے دیتا۔ چین کو کنونس کرنا، ان کی انویسٹمنٹ کو لانا، یہاں پہ بڑے بڑے ڈیمز بنانا، یہ بہت بڑی کامیابی ہے سی پیک کی، کیونکہ یہ منصوبے سی پیک کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ سی پیک کے دیگر منصوبوں پہ کام ہو رہا ہے، بلوچستان تک کام ہو رہا ہے، پچھلی حکومتوں میں بھی ہوتا رہا ہے۔ تو عاصم سلیم باجوہ صاحب کو ویسے ہی کریڈٹ جاتا ہے جیسے کریڈٹ ایوب خان صاحب کو ہم دے سکتے ہیں، صدر ایوب، ان کے دور میں یہ لیا گیا تھا، یہ جو گوادر کا جزیرہ ہے جو آج پاکستان کے لیے گیم چینجر ہے۔ اس کے بعد آپ کریڈٹ دے سکتے ہیں آنے والے حکمرانوں کو، نواز شریف صاحب کو دے سکتے ہیں، ایک دور میں زرداری صاحب کے دور میں کچھ کام ہوتا رہا، بہت بڑا کریڈٹ آپ مشرف صاحب کو دے سکتے ہیں، انہوں نے سب سے پہلے اس طرف کو انویسٹمنٹ اور لوگوں کو بھیجا اور بہت سارا کام ان کے دور میں ہوا۔ تو یہ اب عاصم سلیم باجوہ صاحب بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جن کو آپ کریڈٹ دے سکتے ہیں اور انہوں نے بھی بہت کام کرنا ہے یہاں پہ، لہٰذا انہوں نے اس سے استعفیٰ نہیں دیا کیونکہ اس سے انڈیا خوش ہوتا اور چائنا ناراض ہوتا۔ چائنا ضرور ناراض ہوتا ہے اس لیے کہ ان کی ایک بہترین کوآرڈینیشن چل رہی ہے عاصم سلیم باجوہ صاحب سے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ پولیٹیکل معاملے میں آپ نے ایک بندے کو ہٹا دیا جو ہمارے ساتھ کام کر رہا تھا، تو پولیٹیکل ڈیسٹیبلائزیشن کا ایفیکٹ ایک پروجیکٹ کے اوپر نہیں ہونا چاہیے، اس لیے چین کی ناراضگی سے بچنے کے لیے اور پروجیکٹ کو محفوظ بنانے کے لیے اور انڈیا کی آرزو پوری نہ ہو، اس کے لیے عاصم سلیم باجوہ صاحب اس کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے، انہوں نے اس کو نہیں چھوڑا۔ ہاں، لیکن جس کو چھوڑا ہے وہ ہوتا ہے جو سیاسی ہوتا ہے، جس کے سیاسی فائدے ہو سکتے ہیں، ایک پولیٹیکل ٹائپ کا ایک عہدہ ہے جس کا ان کو ایک الگ طرح کا فائدہ تھا اور عمران خان صاحب کو بھی فائدہ تھا، وہ عہدہ انہوں نے چھوڑ دیا، عمران خان صاحب کے لیے آسانی پیدا کری اور اپوزیشن کے لیے ایک مشکل کھڑی کر دی ہے، وہ یہ کہ اپوزیشن کا یہ کہنا کہ جناب اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل کریں، آ کے جواب دیں، لیں، انہوں نے کر دیا جی اکاؤنٹیبل، اور اب وہ کہہ رہے ہیں لے لیں میرے سے جواب۔ اب جواب کیسے لیا جا سکتا ہے؟ اس کے 3-4 طریقے۔ وزیر اعظم پاکستان ایک انکوائری بٹھا دیں اور اس میں کہ جن کے سارے سوالوں کے جواب آپ چیک کر لیں، اگر تو ٹھیک ہے تو پھر میں ان کو کنٹینیو کرنے دوں گا اور یہ کلیئر ہو جائیں گے۔ اب یہ انکوائری جو ہے وہ کیبنٹ بھی کر سکتی ہے، یہ انکوائری جو ہے کیبنٹ کمیٹی ہو سکتی ہے، یہ پارلیمنٹ کے اندر ایک کمیٹی ہو سکتی ہے، مختلف پارٹیز کے لوگ بیٹھ سکتے ہیں، یہ ایسے بھی ہو سکتی ہے انکوائری۔ اچھا، یہ انکوائری ایسے بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی سو موٹو نوٹس لے لیں چیئرمین نیب یا کوئی اور ادارہ، وہاں پہ انکوائری ہو جائے، یہ سارا چیک ہو جائے معاملہ، تو وہاں بھی چیک ہو سکتا ہے۔ اچھا، یہ انکوائری ایک اور طریقے سے بھی ہو سکتی ہے، اپوزیشن اب ہمت کرے، ذرا جرت کا مظاہرہ کرے اور جائے جا کے عاصم سلیم باجوہ صاحب کے خلاف ریٹ فائل کرے عدالت کے اندر اور وہاں پہ یہ کلیم کرے کہ عاصم سلیم باجوہ صاحب کو بلائیں، یہ جو سوالات ہیں کیونکہ ان کے بعد وہ پبلک آفس ہولڈر ہیں لہٰذا وہ ان سوالات کے جواب دیں۔ اب یہ کام تو انہوں نے کرنا نہیں ہے۔ جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان تھے ان کے خلاف پاناما کا کیس آیا تھا تو عمران خان صاحب عدالت میں گئے تھے، اسی طرح جب زرداری صاحب کی حکومت تھی تو عدالت میں گئے تھے یوسف رضا گیلانی صاحب اور راجہ پرویز اشرف صاحب کے خلاف خواجہ آصف صاحب عدالت میں، تو پولیٹیکل لوگوں کے خلاف عدالتوں میں جاتے ہیں، لیکن اب عاصم سلیم باجوہ صاحب کے خلاف منہ سے کہنے سے تو کچھ نہیں ہوتا۔ مریم نواز صاحبہ کو چاہیے کہ اپنے وکلا کی ایک ٹیم تیار کریں، خود پٹیشنر بنیں اور جا کے عاصم سلیم باجوہ صاحب کے خلاف درخواست دیں کہ عدالت ان کو بلا کے سنے تاکہ پتہ چلے کہ الزام لگانے والا کون ہے اور جواب دینے والا کون ہے۔ اگر تو مریم نواز صاحبہ کو یا اپوزیشن کو اس خبر کے اوپر یا اس کی سچائی کے اوپر یقین ہے تو ذرا ٹیکنیکلی آپ سمجھیے گا، اگر تو اس خبر کے اوپر پورا یقین ہوتا کہ احمد نورانی نے جو لکھا، سچ کے سوا کچھ نہیں لکھا، تو اپوزیشن کو چاہیے کہ وہ اپنے وکلا کے ذریعے سے عدالت میں جائے اور جا کے چیلنج کر دے اور عاصم سلیم باجوہ صاحب کو اور عمران خان صاحب کو شرمندہ کرے اور یہ کہے کہ جناب ہم اگر احتساب کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں تو ان کو بھی پیش کرنا ہوگا، لیکن انہوں نے ابھی تک ایسا نہیں کیا۔ اس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں، یا تو وہ بزدلی دکھا رہے ہیں، صرف زبانی جمع خرچ کرنا چاہتے ہیں ہمیشہ کی طرح، یا ان کو اس بات کا پتہ ہے کہ یہ خبر جھوٹی ہے اور یہ عدالت میں کیس اڑ جائے گا، دونوں میں سے کوئی ایک بات ہے۔ اب جو بھی ہے وہ پی ایم این خود فیصلہ کرے یا خود وہ اپنا اسٹیٹمنٹ دے سکتی ہے، لیکن ایک چیز ہے کہ عاصم سلیم باجوہ صاحب نے اپنے آپ کو دیوار پہ لگانے کی جو کوشش کی جا رہی تھی، ان کو دیوار کے ساتھ لگانے کے لیے جو کوشش ہو رہی تھی، جو اپوزیشن کر رہی تھی، ان کے مخالف کر رہے تھے یا اپوزیشن کے جو جرنلسٹ ہیں وہ کر رہے تھے، انہوں نے کیا یہ کہ ان سب کو دیوار کے ساتھ لگا دیا استعفیٰ دینے کے بعد، اور اب جو ہے وہ جو چیلنج ان کو درپیش تھا وہ اب اپوزیشن کو درپیش ہے۔ تو عمران خان صاحب کیا ڈیسیجن کرتے ہیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اگر تو عمران خان صاحب نے استعفیٰ منظور کیا تو یہ کہا جائے گا کہ ٹھیک کیا،
اور اپنے اصول کے اوپر کھڑے رہے، لیکن اگر منظور نہ کیا تو پھر اپوزیشن ضرور بولے گی، وہ یہ کہے گی یہ نورا کشتی تھی، یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں، انہوں نے استعفیٰ دیا، انہوں نے قبول نہیں کیا، یہ سب ملے ہوئے ہیں، وہ اس قسم کے اسٹیٹمنٹس بھی دے سکتے ہیں آنے والے وقت میں۔ لہٰذا خان صاحب کے لیے یہ استعفیٰ منظور کر کے اس معاملے کو کسی فورم پہ لا کے اور اس کی انکوائری کروانا زیادہ بہتر رہے گا، تاکہ عاصم سلیم باجوہ صاحب اپنے آپ کو کلیئر کریں، اپنے کاروبار کو جو ہے وہ ڈکلیئر کروائیں کہ جناب یہ میرا لیگل کاروبار ہے، لیگل طریقہ کار ہے سارا، اور میں نے کچھ غلط نہیں کیا، تاکہ وہ آئیں اور آ کے دوبارہ سرو کر لیں۔ یہ ہے معاملہ سادہ، لیکن جو پالیٹکس اس میں کی گئی، جو ڈرٹی پالیٹکس کی گئی، اس میں دیکھیں شبہ یہ تھا کہ انڈیا کی خواہش کی تکمیل ہو رہی ہے اس خبر سے بھی اور اپوزیشن کے رویے سے بھی، لیکن اب معاملہ اس سے بہت آگے بڑھ گیا ہے۔ عاصم سلیم باجوہ صاحب کے استعفے نے بات آگے بڑھا دی ہے، لیکن ابھی بھی کچھ لوگ اس میں سے کچھ ڈھونڈ رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو حامد میر صاحب کا ایک اسٹیٹمنٹ تھوڑی دیر پہلے آیا ٹویٹر پہ، انہوں نے ٹویٹ کیا حامد میر صاحب نے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ حامد میر صاحب اپنے ٹویٹ میں کہہ رہے ہیں کہ عاصم سلیم باجوہ نے اپنے خلاف لگائے گئے الزامات کو غلط قرار دیا اور معاون خصوصی برائے اطلاعات کے عہدے سے استعفیٰ بھی دے دیا۔ اگر الزامات غلط ہیں تو استعفیٰ کیوں دیا؟ ایک عہدے سے استعفیٰ دے دیا تو دوسرے عہدے سے کیوں نہیں دیا؟ تردید اور استعفیٰ ساتھ ساتھ، یا تردید غلط یا استعفیٰ۔ یعنی میر صاحب اس میں سے بھی کچھ نکال رہے ہیں کہ کسی طرح سے ثابت کیا جائے کہ کنٹروورسی جو ہے اس کو وہ قائم رکھا جائے، تو یہ میر صاحب کا اپنا ایک سٹائل ہے اور نارملی وہ اس قسم کی خبروں میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ بہرحال میں اس کے اوپر وہ مزید بات نہیں کر رہا، کیونکہ میر صاحب بڑے قابل احترام اور ایک بڑے جرنلسٹ ہیں پاکستان کے، اور انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ دیا وہ میں نے ایز اٹ از آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اب آپ آ جائیں اس بات کے اوپر کہ دیگر جرنلسٹ کیا کہہ رہے ہیں۔ کچھ اس میں دو رائے بن گئی ہے، جو جرنلسٹ حکومت کے قریب تر ہیں یا اس سیٹ اپ کو درست اور بہتر سمجھتے ہیں یا عمران خان کو بہتر آدمی سمجھتے ہیں، ان کو لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے آسانی پیدا ہوئی ہے، عاصم سلیم باجوہ صاحب نے ریزائن کیا ہے، یہ ان کی ایک بہت بڑی فتح ہے، مورل وکٹری ہے ان کی۔ جبکہ دوسری طرف جو پی ایم ایل این کے یا اپوزیشن کے گروپ کے اندر جو جرنلسٹ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر سے مزید کچھ نکلنا چاہیے، اور وہ مزید کچھ نکالنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ اچھا، کچھ جرنلسٹ جو ہیں وہ اپنے آپ کو نیوٹرل رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ اس دور میں بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ صحیح اور غلط کے بیچ میں آپ اپنے آپ کو نیوٹرل رکھ پائیں، لیکن کچھ جرنلسٹ ہیں جو اپنے آپ کو نیوٹرل رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی اگر آپ رائے دیکھیں تو وہ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا بولڈ اور بڑا بریو، یعنی ایک بڑا مشکل اور ایک بڑا بہادری والا فیصلہ ہے کہ ایک عہدہ آپ یوں کر کے چھوڑ دیں اور اس کے بعد آپ کہیں کہ میں حاضر ہوں، میرے سے جہاں مرضی آپ پوچھ گچھ کر لیں۔ تو اب اپوزیشن کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اگر اکاؤنٹیبلٹی چاہتے ہیں تو کس جگہ پہ جا کے وہ رجوع کرتے ہیں، کہاں پہ جا کے وہ درخواست دیتے ہیں عاصم سلیم باجوہ صاحب کے خلاف۔ اب وہ اپنا ٹیسٹ بھی دینا کہ وہ کتنے بہادر ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا۔